हेलो जी, क्या हाल है आप सब लोगों का। एक और खबर आपके लिए लेके आया हूँ इस्लामाबाद से। चूंकि 15 अगस्त गुजरा है, जो कि फोर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, जो कि इस्लामाबाद के अंदर सेलिब्रेट किया गया। और इवन अफगानिस्तान के अंदर भी सेलिब्रेट किया तालिबान ने एज अ विक्ट्री डे ओवर imperialism, ओवर अमेरिकन फोर्सेज एंड ओवर लाइक द डोमिनेंट ग्लोबल पावर्स। तो उससे रिलेटेड इस्लामाबाद के अंदर एक सेरेमनी हुई है, जिसके अंदर अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा और बहुत से डिग्नेटरीज थी, डिप्लोमेट्स थे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे, जर्नलिस्ट थे एंड अदर पीपल। द न्यूज़ की ये रिपोर्ट आई थी, अफगान टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी नेबर अफगान एनवॉय, जो कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं। चार्ज डी अफेयर्स थे ये पहले, लेकिन इनका जो स्टेटस है वो पाकिस्तान ने इम्प्रूव करके अफगान एम्बेसडर कर दिया है। पहले ये क्या थे, इस्लामाबाद फॉर्मली अपग्रेडेड हिज स्टेटस फ्रॉम चार्ज डी अफेयर्स। पहले ये चार्ज डी अफेयर्स थे, लेकिन अब इनका स्टेटस अपग्रेड हो गया फॉर्मली, अब ये एम्बेसडर हैं। और इनका नाम है जी सरदार शकीब जो कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि अफगान टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी नेबर। ये उन्होंने इस सेरेमनी के अंदर बयान दिया है। इस सेरेमनी के अंदर चाइना से, रशिया, मलेशिया, यूनाइटेड नेशंस और डिफरेंट ममालिक से डिप्लोमेट्स मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे एंड एक सॉर्ट ऑफ एक कम्युनिटी को इन्होंने गेट टुगेदर किया, जिसके अंदर इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के आगे रखे। इनकी स्पीच भी मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। नोटेबल अटेंडीज इंक्लूडेड खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब थे, अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, असद कैसर साहब, इसके अलावा बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये सारे लोग मौजूद थे। इस सेरेमनी में बात करते हुए फैसल करीम कुंडी ने यह कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहता है, एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहता है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अंदर भी पीस को प्रमोट करेगा। अफगानिस्तान का पीस पाकिस्तान के पीस से जुड़ा है, पाकिस्तान का पीस अफगानिस्तान के पीस के साथ जुड़ा है। इसके अलावा फिर जब एम्बेसडर शकीब ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान दूसरे ममालिक के साथ, अपने जो हमसाय ममालिक हैं उनके अंदर नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है उसके साथ चलेगा, वो उसको फॉलो करता है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी नेबर। और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान टेररिज्म के खिलाफ है, और वो ये एंड और उन्होंने कहा कि भाई जो जो अफगानिस्तान के जो मुहाजिरीन है पाकिस्तान के अंदर, उनको जो वापस भेजा जा रहा है, इट शुड बी वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, ना कि फोर्सफुल बेसिस पे। जो जाना चाहते हैं वापस उनको जाना चाहिए, लेकिन जो नहीं जाना चाहते उनको मत जबरदस्ती भेजा जाए। इन्होंने ये भी कहा कि भाई पिछले 4 साल के अंदर तकरीबन 4 मिलियन के करीब अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान और ईरान से वापस अफगानिस्तान गए हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट फराहम की है। उसके बाद इसी इवनिंग के अंदर डिनर हुआ और गेट इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस हुए। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे ये समझ आती है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान, इट इज़ ऑन अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। उसने इस विक्ट्री डे को 15 अगस्त को यूज़ किया है अपना जो मौकफ है दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए। इसके अलावा ये अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसमें फ्लैग रेजिंग की सेरेमनी भी हुई है। ये पिछले साल की उसने वीडियो शेयर की हुई है। एनीवेज, हम इसकी स्पीच पे जाते हैं जो कि अफगान एम्बेसी पाकिस्तान के अकाउंट ने शेयर की है। उसके अंदर जो एम्बेसडर ऑफ अफगानिस्तान टू पाकिस्तान हिज एक्सीलेंसी सरदार अहमद शकीब ने ये स्पीच की है। उन्होंने ये कहा है कि भाई सबसे पहले तो मैं वार्मली वेलकम करता हूँ सब लोगों को जो जिन्होंने हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, हमारे दावत को कबूल किया और वो हमारी सेरेमनी में आए। उन्होंने कहा कि हम आज इस वजह से जमा हुए हैं क्योंकि ये दिन जो है ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है। यह सिंबलाइज करता है हमारी बहादुरी को, हमारी कुर्बानी को, और हमारा जो अनब्रेकेबल स्पिरिट है, ये इसको सिंबलाइज करता है। आज से 4 साल पहले इस दिन हमने अल्लाह की मदद से लोग अफगानिस्तान के लोगों ने जो एक थर्ड फॉरेन ऑक्यूपेशन थी उसको उन्होंने शिकस्त दे के बाहर निकाला, और हमने वापस अपनी आज़ादी को हासिल किया। अपना जो हमारा वतन है, हमारा जो मुल्क है, उसको हमने वापस किया। द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस होमलैंड एंड टू लिव अकॉर्डिंग टू वंस ओन वैल्यूज, प्राइड एंड ट्रेडिशन इज अ नेचुरल ह्यूमन एंड लीगल राइट ऑफ एवरी नेशन। वो ये कहते हैं शकीब साहब जो के अहमद शकीब जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने ये कहा कि ये जो स्ट्रगल होती है टू गेन one's land back from the foreign occupier
اپنی اپنے لینڈ کو آزاد کرانا، اپنے ملک کو آزاد کرانا، اپنی آزادی کے لیے، لبرٹی کے لیے، یہ اسٹرگل جو لوگ کرتے ہیں یہ ایک نیچرل اسٹرگل ہے، یہ ہیومنس کو یہ نیچرل ایک اسٹرگل ہے، یہ ان کی فطری بات ہے کہ اگر کوئی ان پہ قابض ہوگا تو اس قبضے سے وہ جان چھڑائیں گے، اور یہ ان کی نیچرل اسٹرگل ہے، یہ ان کی لیگل اسٹرگل ہے، یہ ان کا حق ہے۔ When our leadership took control of Kabul on August 15, 2021, making the end of the occupation, they sent a clear message to everyone: with the end of war and occupation, the chapter of hostility has also closed, and now we must open a new page in our relations. جس دن سے ہم نے اپنے ملک کے اوپر واپس اپنی آزادی حاصل کی ہے، اپنے ملک کے اوپر سے قبضہ چھڑایا ہے، اس کے بعد سے ہماری پالیسی بھی چینج ہو گئی ہے، اور اب ہم دنیا کے ساتھ ہاسٹائل ریلیشن نہیں چاہتے، ہم جارحانہ ریلیشن شپ نہیں چاہتے دنیا کے ساتھ، ہم ایک پازیٹیو ریلیشن شپ چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ، جس کے اندر دنیا کے ساتھ کوآپریشن ہو اینڈ ایوری تھنگ. دس نیو پیج should be based not on interference in position, coercion and injustice but on mutual respect, fairness and dignity. یہ جو نیا ایک ریلیشن شپ ہم چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ، یہ میوچل رسپیکٹ کی بیسس پہ ہو، فیئرنیس کی بیسس پہ ہو، انصاف کی بیسس پہ ہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی بیسس پہ ہو. Any new chapter in relation will only have meaning if it ensures the protection of mutual interest among all countries. اگر ہمارا میوچل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو رہا ہے تبھی کوئی ریلیشن شپ دو ملکوں کے درمیان بہتر ہو سکتا ہے، تب ہی کوئی ریلیشن شپ چل سکتا ہے. In foreign policy, we have established the foundation of engagement with all nations based on balance and economy focused policies, extended relations rooted in mutual respect, shared benefits, and non-interference in each other's internal affairs. ہمارا جو فارن پالیسی ہے وہ کس بیس پہ ہے کہ ہم دوسروں کے ممالک کے اندر اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے اکنامیکلی بینیفیشل ریلیشن شپ چاہتے ہیں، ہم اس طرح کا ریلیشن شپ چاہتے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ. اس کے علاوہ میوچل رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہو. ہمارا جو ملک ہے وہ آج کے بعد کوآپریشن کے لیے استعمال ہوگا، تجارت کے لیے استعمال ہوگا، اور سویلائزیشنل تہذیبی روابط کے لیے استعمال ہوگا. ہم کسی کے ساتھ کوئی نیگیٹو کمپٹیشن نہیں چاہتے، کوئی ہاسٹیلٹی نہیں چاہتے. Over the past 4 years, with the support of its people, the Islamic Emirate of Afghanistan, on the basis of its own domestic resources, has managed to reactivate the foundations of governance, bring order and stability to the system, and set a clear direction for the country's reconstruction. پچھلے 4 سال کے اندر ہم نے بہت محنت کر کے اپنے ریسورسز کو گیدر کر کے ہم نے گورننس کی بنیاد رکھ دی ہے. اب ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں، ہم آرڈر لے کے آئے ہیں، ہم پیس لے کے آئے ہیں. Alongside nationwide security and stability, favorable conditions have been created across the country for trade, investment, tourism, and large-scale projects. ہم نے ایسی کنڈیشنز تیار کی ہیں جس میں لارج اسکیل انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تجارت ہو سکتی ہے، اکانومی وائز اچھے بڑے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. افغانستان کی فارن پالیسی اس بات پہ ریلائی کرتی ہے کہ بھئی پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، خود بھی امن میں رہو، دوسروں کو بھی امن میں رہنے دو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو، ریجنل اسٹیبلٹی ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ گلوبل پارٹنرشپ کے اندر ہم چلیں. As an essential member of the international community, we are committed to playing an effective role in strengthening global peace and promoting sustainable development for the benefit of all nations. ہم اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں گلوبل جو کمیونٹی آف نیشنز ہے اس کے اندر ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے، پیس کے لیے اینڈ پراسپیرٹی کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر آخر میں افغان ریفیوجیز کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی افغان ریفیوجیز جنہوں نے پاکستان میں وقت گزارا ہے، جن کے اندر اسکالرس ہیں، ٹیچرس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس مین ہیں، اور ہر طرح کے افغان لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت ہی جو وقت گزارا ہے وہ وردی آف پرائڈ ہے، وہ ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہے. They have served as ambassadors of Afghanistan's rich culture, national traditions, Islamic values, and over the past 4 decades, they have never taken any action that God forbid would harm or tarnish the reputation of their country. یہ جو افغانس پاکستان کے اندر رہے ہیں، یہ افغانستان کے سفیر تھے، انہوں نے افغانستان کا کلچر، ٹریڈیشن، لینگویج ان کو یہاں پہ پروموٹ کیا. اور ہم توبہ کرتے ہیں خدا کی کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے ان کے ملک کے اوپر کوئی دھبا پڑے، ملک کی عزت پہ کوئی نام آئے، کوئی حرف آئے. On the contrary, they have acted as a bridge in strengthening relations between the two countries and have made a significant contribution to Pakistan's economic growth. یہ جو افغان لوگ پاکستان کے اندر رہتے تھے، انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی کردار ادا کیا ہے. We are also grateful to the people and government of Pakistan for their hospitality. I must emphasize that the Islamic Emirate of Afghanistan has always welcomed its people, including Afghan refugees, and has been ready to provide any possible services to them. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے افغان ریفیوجیز کو یہاں پناہ دی، اور جو ریفیوجیز اب واپس آ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ہم مدد کریں. Over the past 4 years, around 4 million Afghan refugees have returned to the country from Pakistan and Iran. Based on the available resources, the Islamic Emirate has provided many services to them and continues to do so. Nevertheless, we once again call on the countries hosting Afghan refugees to ensure that the repatriation is carried out with dignity and respect, and that refugees be allowed to return to their homeland
voluntarily and willingly. تو اگین وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ ریفیوجیز پاکستان اور ایران سے افغانستان کو واپس آ گئے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریفیوجیز واپس آ رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئیں، نہ کہ فورسفلی ان کو بھیجا جائے، اور تھوڑا سا ہیومن ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہ ان کی اسپیچ تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کو آگے بڑھانے والی بات کی ہے کہ تھوڑا سا پاکستان اور افغانستان کے ساتھ معاملات حل ہو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افغانستان کوشش کر رہا ہے کہ کہ جو پاکستان اور افغانستان کے جو میوچلی جو پرابلمس ہیں، جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، جن میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے بڑا، وہ ایک وقت ایک سارٹ آف سٹکنگ پوائنٹ ہے بٹوین دا ٹو کنٹریز، اس کو حل کرے۔ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بھائی افغانستان نے اب ٹی ٹی پی کو اسپیس دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ افغانستان کو پاکستان اور چائنا نے سی پیک کے اندر انکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دس واز دا لیٹسٹ، اگر انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ بھائی وہ افغانستان کی ٹیریٹری کو کسی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اگر یہ اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو تھرو کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا ویسٹرن بارڈر ہے، اٹ از برننگ، وہ اس ٹائم بہت والاٹائل ہے۔ اگر پاکستان کی جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر انسرجنسیز ہیں، ملیٹنسی کی جو موومنٹس ہیں، اگر وہ ختم ہو جاتی ہیں تو پاکستان ڈیولپمنٹ کے راستے پہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ دیٹس دا لیٹسٹ فرام اسلام آباد۔ یہ بہت انپورٹنٹ ایک خبر ہے، بہت انپورٹنٹ ایک سیرمنی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے بھی ویژولز آ رہے تھے، جن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ افغانستان اسلام آباد میں جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں ان کے اوپر افغانستان کے ریلیٹڈ یہ وکٹری سے ریلیٹڈ یہ ویژولز سارٹ آف ایڈورٹائز ہو رہے تھے۔ یہ سینٹورس کے اوپر افغانستان زندہ باد کے ویژولز ایڈورٹائز ہو رہے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھے ہوں گے۔ سو پاکستان از پلئنگ آل دا سائڈ، پاکستان اس وقت نہ جانے کس طرح کی گیم کر رہا ہے، بٹ لیٹس ہوپ دیٹ اٹ ٹرنس آؤٹ ٹو بی بیٹر فار دا کنٹری۔ اپنا خیال رکھیں، آئی سی یو اگین۔